بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا حصہ جو کہ اخلاق کے حوالے سے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو زبان کے گناہ یا زبان کی جو ہماری زندگی میں بہرحال ایک اہمیت ہے، کہتے ہیں نا، یا تو انسان کی زبان اس کو خدا کے بہت قریب لے جاتی ہے یا خدا سے بہت دور کر دیتی ہے. اور جو تفسیر میں بھی واقعہ بتایا تھا کہ بعض اوقات بہت عبادت گزار لوگ، لیکن ظاہر اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ پھر انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے. حضرت ابو ذر کو جو نصیحتیں رسول خدا نے کی ہیں، بہت بہترین نصیحتیں ہیں. واقعا ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو ایڈوائس حضرت ابو ذر کو دی ہے وہ اصل میں دیکھا جائے تو ہم سب کے لیے، ہم سب کی نجات کا وہ ذریعہ ہے، اور اسی کو ہم ذکر کر رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. صرف ایک تھوڑا سا ریکیپ بتا دیتی ہوں کہ پچھلے ہفتوں میں جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یہی تھا کہ رسول خدا نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر، جب انسان کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو سوچے کہ خدا اس کی اس گفتگو کو سن رہا ہے. لہٰذا جیسے ہم نماز بھی جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی خدا میری نماز کو سن رہا ہے. اور اگر انسان نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو پھر یہ بھی ایک طرح سے ایک راستہ ہوتا ہے انسان کی نماز میں کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے. انسان ذرا سا الرٹ ہو جاتا ہے جب اسے پتا ہو کہ کوئی سن رہا ہے میری نماز، یا فرض کیجیے روم میں موجود ہے، آپ کو کہا جائے بلند آواز سے نماز پڑھیے تو آپ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو سمیع اللہ لمن حمدہ ہے یہ بھی انسان کو تھوڑا سا احتیاط کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ خدا میری نماز کو سن رہا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب انسان کچھ بولتا ہے تو وہ خدا بولنے والے کی باتوں کو سن رہا ہے. اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بولنے سے پرہیز کرے، کیونکہ جتنا زیادہ بولو گے اتنا ہی غلطیوں کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. ظاہر خواتین کے لیے تو بہت مشکل کام ہے کہ وہ کم بولیں. ظاہر وہ زیادہ بولنا جو ہے وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں، حالانکہ مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے. لیکن یہ عام کانسیپٹ جیسا کہ وہ جنت کے حوالے سے تھا بی بی حوا کا، اسی طرح عام کانسیپٹ یہی ہے کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں، لہذا خواتین جو ہیں وہ زیادہ گناہوں کا بھی شکار ہوتی ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے تصورات ہمارے بارے میں غلط قائم ہیں انہیں انشاءاللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ اگر 2-3 خواتین ایک جگہ بیٹھی اور وہ کچھ دیر خاموش بیٹھ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا جوک ہے. لہذا لیکن واقعی اگر ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں، اس نصیحت کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ کی گفتگو نہ کی جائے. ہاں وہ گفتگو جس میں یا آپ کسی کو علم دے رہے ہیں یا اس محفل میں آپ کہیں سے علم حاصل کر رہے ہیں یا اسی طرح نصیحت کسی کو کر رہے ہیں تو اس پر وہ محفل یا وہ بولنا ظاہر عبادت میں شمار ہوتا ہے. زبان کی زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا کہ زبان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھے، اسی طرح غافلوں کو بیدار کرنا اور اسی طرح نصیحتیں کرنا، یعنی اپنے ہی لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، جاننے والوں کو، دوستوں کو نصیحت کرنا، یہ زبان کی زکوٰۃ ہے. آج آتے ہیں کہ جو زبان سے جو گناہ ہم انجام دیتے ہیں، انشاءاللہ آج سے ہم اسے شروع کرنے جائیں گے. دیکھیں گے رمضان تک ہم کہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے رمضان میں سے ہم کنٹینیو کریں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جو اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرتا ہو اس کا نیک کام ضائع ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کہاں ہماری نیکیاں، اب اس کنیکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہماری نیکیاں، اور پھر یہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ زبان کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے. دین اسلام میں ایک چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی اعمال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اعمال جو ہے وہ ہمارے حفظ ہو جاتے ہیں. حفظ یعنی نیکیاں اگر ہم کسی گناہ کے ذریعے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. نیکی ہم نے انجام دی، اچھا کام ہم نے انجام دیا، اب ہمارا کوئی گناہ سبب بن جاتا ہے کہ وہ نیکی جو ہے حفظ ہو جائے، یعنی نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، اس نیکی کا کوئی وجود نہیں رہتا. اسی طرح دین اسلام ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے تکفیر. تکفیر کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا ازالہ کرے یا گناہوں کی تلافی کرے نیکیوں کے ذریعے. اپوزٹ چیزیں ہیں. وہاں پر ہم نے نیکیاں کی تھی اور وہ نیکیاں ہماری کیا ہو گئیں؟ ضائع ہو گئیں ہمارے گناہوں کے ذریعے. اور یہاں پر ہم نے گناہ بہت زیادہ کیے تھے، اب ہم ان گناہوں کی کیا کریں؟ تلافی کریں، یعنی اچھے کام کر کے ان گناہوں کو ہم اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر یہ جو زبان کی بات ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زبان کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا فرض میں تھوڑی مثالیں، آسان مثالیں، ایسی اگزامپل جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے دوں گی تاکہ بات تھوڑی سی سمجھنے میں آسانی ملے. مثلا فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، بھلائی کی، مثلا وہ کبھی مشکلات میں تھا، آپ نے اس کی مشکل حل کر دی،
بچی کی شادی تھی، آپ نے اس کی بچی کی شادی کروا دی، یتیم ہو گئے تھے ان کی آپ نے کفالت کا ذمہ لے لیا، بچوں کو پڑھانا تھا ان کے بچوں کو آپ نے پڑھا دی. یہ نیکیاں ہیں نا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. اب جب آپ نے یہ تمام نیکیاں اس کے ساتھ کر دی اور انشاءاللہ قربتاً الی اللہ کیے ہیں، پھر انسان اس کے بعد آ کر اب یہ نیکیاں انجام دینے کے بعد اب میں اپنی زبان سے ان نیکیوں کو جتانا شروع کر دوں. خود اس انسان پر بھی مثلا کہ میں نے آپ کے حق میں نیکی کی، اب میں بار بار آپ کو سناؤں کہ میں نے آپ کے ساتھ کتنی بھلائی کی تھی. یاد ہے جب آپ مشکل میں تھی میں نے آپ کو سنبھالا تھا، میں نے آپ کے بچوں کی شادیاں کروائی تھی. اور یہ عام طور پر ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو یا جب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی برتری کو ثابت کریں تو ہم دوسروں کو وہ نیکیاں گنواتے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ کی ہوتی ہیں. جیسے ہی ہم اپنی زبان سے ان تمام نیکیوں کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں یا اپنی نیکیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر سمجھیے جو نیکی میں نے اور آپ نے کی تھی وہ ختم، وہ نیکی ختم ہو گئی. اب آپ نے کسی کو 1000 پاؤنڈ دے کر شادی کروا دی تھی، کسی کو آپ نے پوری زندگی یتیموں کے بچوں کی یتیموں کی کفالت کی تھی، وہ آپ کی نیکی ختم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو، بالمنی والعذا، یعنی کسی کے اوپر احسان جتا کر، والعذا یا اذیت دے کر. کیونکہ آپ نے جس کے اوپر احسان کیے وہ تو ویسے ہی آپ کا احسان مند ہے. جب آپ اس کو بار بار جتاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک اذیت کا شکار ہوتا ہے. جہاں وہ اذیت کا شکار ہوتا ہے وہ نیکی حبط ہو گئی، یعنی وہ نیکی کیا ہو گئی، نابود ہو گئی، ختم ہو گئی. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو انجام دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا. نیکی ہم انجام دے دیں، خدا نے ہمیں پیسہ دیا، خدا نے ہمیں قدرت دی ہے، خدا نے ہمیں طاقت دی ہے، میں اور آپ نیکی انجام دے دیں. امام کہتے ہیں نیکی کو انجام دینے سے زیادہ مشکل ہے اس نیکی کی حفاظت کرنا، کہ کیا آپ اس نیکی کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں. 1 سال پہلے آپ نے نیکی کی تھی کسی کے ساتھ، اب 1 سال بعد آ کے آپ اس کو جتانا شروع کر دیں، لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیں. ایک عزت مند، غیرت مند، خوددار فیملی کی آپ نے ہیلپ کی ہے اور کسی کو نہیں پتا چلا ہیلپ کی ہے، آپ نے قربتاً الی اللہ اس کام کو کیا. اب جب 1-2 سال گزر گئے، آپ بیٹھے جہاں پہ لوگوں میں چند لوگوں میں بیٹھے، آپ کہیں میں نے تو فلاں فیملی کو بڑا سپورٹ کیا تھا، اب وہ میرے ساتھ ایسے ہو گئے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کے ساتھ غصے میں ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہماری تھوڑی انبن ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں سارا پول کھول کر رکھ دیں یا جو کچھ گھر میں ہوا ہے وہ سب کچھ بتا دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کے ذریعے ہوتا ہے. لہذا رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے اس کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر دیکھتی جائیے کتنی نیکیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں، کتنے ہمارے اچھے اعمال ہوتے ہیں جو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسے کھو دیتے ہیں. بس غیبت کے حوالے سے بارہا میں نے اور آپ نے اس چیز کو سنا، بیان کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں میری اور آپ کی نیکیاں چلی جاتی ہیں. مثلا میں نے اور آپ نے کتنے سال نمازیں پڑھی، میں نے اور آپ نے کتنے سال مثلا فرض کیجئے کہ دوسروں کی مدد کی ہے، صدقہ و خیرات کی ہے، نیکیاں کی ہیں، لیکن غیبت کرنے بیٹھ گئے، ہم بیک بائٹنگ کرنے بیٹھ گئے. جہاں ہم نے غیبت کی ہے وہاں ہماری نیکیاں ختم ہو گئی. نیکیاں ضائع ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی، ہو گئی، ختم ہو گئی نیکیاں. لہٰذا اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ اس زبان کو ہم معمولی نہ سمجھیں. یہ زبان میں نے کہا نا، جس شروع میں بھی آپ کی خدمت میں کہا، پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ زبان یا ہمیں خدا سے بہت قریب کر دیتی ہے یا خدا سے بہت دور لے جاتی ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں جائے گا. وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہیں، جب روز قیامت جائے گا دیکھے گا نامہ اعمال خالی. خدایا میں نے تو اتنے لوگوں کی مدد کی تھی، میں نے تو اتنے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی تھی، میں نے تو حج و زیارات بھی انجام دیے تھے، میں نے تو بہت سی دین کے جو نیکیاں ہیں ان پر عمل کیا تھا، دین کے کاموں پر عمل کیا تھا، تو یہ تو میرا نامہ اعمال بالکل خالی ہو گیا. تو اسے کہا جائے گا کہ کچھ نیکیاں ایسی تھی جو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دنیا میں تم چاہتے تو تمہاری واہ واہ ہو جائے، تو وہ ہم نے تمہاری واہ واہ کروا دی، لوگوں کو پتا چل گیا، وہ تو وہیں پر ختم ہوگی. کچھ نیکیاں تمہاری اس لیے غائب ہوں گی کہ تم نے لوگوں کی برائیاں کی، جو دوسروں کا حق ضائع کیے، تو وہ ہم نے تمہاری نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی ہیں. اور ایسا انسان رسول خدا نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ مسکین اور غریب وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں محنت کرتا رہا، نیکیاں کماتا رہا، اور جب آخرت میں آئے گا تو خالی ہاتھ آئے گا، اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا. لہٰذا بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ اصحاب رسول خدا کے ساتھ تھے تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو میرے تو بہت سارے باغات ہوں گے، کیونکہ میں تو خدا کی ہر نعمت کو دیکھ کر دن میں کئی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں. تو بھئی اب آپ حساب لگائیں کتنے سبحان اللہ پہ کتنے درخت لگے.
تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں تمہارے باغ تو بن گئے ہوں گے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے ان باغوں کو جلا کر تم نے راکھ کر دیا ہو۔ تو جہاں خدا مہربان ہے اور خدا نیکی کا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم بہت سا ثواب کمائیں، بہت سے اپنے لیے جنت میں باغوں کی تعمیر کریں، محل کی تعمیر کریں، وہیں بعض اوقات ہماری زبان ہمارے ان محلوں کو مسمار کر دیتی ہے اور ہمارے باغوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لہذا گھاٹے کا سودا نہیں کرنا۔ المؤمن هو الکیس، مومن کیا ہے؟ ہوشیار ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن کبھی خسران کا یا گھاٹے کا سودا نہیں کرتا کہ دنیا میں اتنی محنت کر کے 50 60 70 سال 90 سال زندگی گزارو، محنت کرو، سب کچھ کرو، قربتاً اللہ، ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت بھی کرو، لیکن پھر یہ زبان ہمیں کہیں بہت پیچھے لے جاتی ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بالکل ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ اس کے بعد رسول خدا کچھ گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں جو زبان کے گناہ، اور انشاءاللہ اسے ہم کنٹینیو رکھیں گے، دیکھیں گے کہ اینڈ میں کتنے گناہ، کیونکہ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 200 گناہ ایسے ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ہم تصور نہیں کر پاتے۔ جب زبان کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں زبان سے تو چلو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یا زبان سے ہم غیبت کر دیتے ہیں، یا زبان سے کسی کو ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ لوگوں سے جب کہا دیتے ہیں تو ہم سب کہتے ہیں یہ تو 2 3 4 گناہ ہیں، گنتی کے چند گناہ ہیں، تو اور کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن زبان کے بے تحاشا گناہ ہیں۔ یہ زبان ہے جو بہرحال کہتے ہیں نا کہ زبان اگر کنٹرول میں رہے تو انسان کی بہت سے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پہلا جو یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ عیب گزر، عیب جوئی، بیجا تعریف، جھگڑالو اور طنز گوئی کے مرتکب نہ ہونا۔ 4 گناہ تو یہاں پر رسول خدا نے گنوا دیا اور ہم اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ عیب جوئی، بیجا تعریف، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاپلوسی، بیجا تعریف۔ عیب جوئی پہلا، چاپلوسی یا بیجا تعریف دوسرا، جھگڑالو، جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، زبان کی تیزی ہے جو کسی کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، جھگڑالو، اور طنز گوئی کے مرتکب نہ ہونا۔ یہ طنز گوئی، یہ زبان سے ہم کسی کو تانا دے دیں، کسی کے اوپر مثلا کرٹیسائز کرنا، بلا وجہ کی تنقید کرنا، بلا وجہ کا اعتراض کرنا، یہ بھی زبان کے گناہوں میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تک انسان بد اخلاق رہتا ہے خداوند متعال سے دور رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے گناہ کی جانب کی، جو رسول خدا نے فرمایا کہ یہاں پر اس نصیحت میں، اس حصے میں جو پہلا گناہ بتایا وہ ہے عیب جوئی کا گناہ۔ عیب جوئی کیا ہے؟ عیب جوئی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر جو عیب ہیں یا جو دوسروں کے اندر برائیاں ہیں انہیں وہ ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ یعنی دوسروں کے عیب بیان کرنے والے لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اس کام میں لذت محسوس کرتے ہیں، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ مثلا اس کی برائی بیان کر دی ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ ان کاموں سے کیا ہے؟ ایک لذت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ آیات میں اور روایات میں اور احادیث میں اس کی بہت سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ عیب جو یعنی دوسروں میں عیب تلاش کرنا۔ ایک وقت ہے کہ انسان آپ کے سامنے، اس انسان میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ میں اور آپ یہ ڈھونڈنے کے نہیں، یہ خوبیاں تو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ وہ برائی جو ہم ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس برائی کو ڈھونڈنے کے بعد دوسروں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے یعنی عیب جوئی اور پھر اس کو دوسروں میں ہم جا کے بیان کریں، یہ ایک بہت ناپسندیدہ صفت ہے، یعنی ایک ایسی صفت ہے جس کی بہت زیادہ سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کی آیات اس سلسلے میں موجود ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ اگر انسان یہ چاہے کہ فرض کیجئے مجھے اگر کسی کی عیب کا علم ہو گیا، مجھے کسی کے اندر پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی، اب میں چاہوں کہ نہیں صرف مجھے کیوں پتہ ہے، پورے واکنگ کو کیوں نہیں پتہ، ہر گھر میں کیوں نہیں یہ بات ہو رہی ہے، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اس بدکاری کا، اس انسان کی اس عیب کا میں ہر ایک کو بتانا شروع کر دوں، سارے میں نے چرچا کر دیا نا، شاید اس کا گناہ چھپا ہوا تھا، شاید اس کا گناہ صرف میں جانتی تھی، خدا نے باقی پردہ ڈالا ہوا تھا، کسی کو علم نہیں ہوا تھا، لیکن اس گناہ کے، اس برائی کے، اس عیب کے پھیلنے کا سبب میں بن گئی، تو انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ دردناک عذاب جو ہم دنیا میں بات کرتے ہیں نا، بعض اوقات جیسے امام فرماتے ہیں دنیا میں جب تم مشکلات کا شکار ہوتے ہو تو اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کوئی غلطی کر رہے ہو، کوئی ایسا گناہ کر رہے ہو کہ خدا نے تمہیں اس مشکل میں گرفتار کر دیے اور ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں پہ دعائیں کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں دیکھتے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے،
یہ کہتے ہیں کہ اتنی ایک دعا میں اتنے سالوں سے کری خدا نے میری دعا مستجاب نہیں کی ہے، لیکن کس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس چیز پر ہم غور نہیں کرتے۔ اسی طرح بحار الانوار میں یہ روایت ہے کہ، اور یہ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے، علماء اخلاق اس کو بیان کرتے ہیں، اور باقی انسان اگر اس پہ سوچے تو جب بھی ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے تو 100 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے اس روایت کے مطابق کہ کہیں خود ہم اس عیب کا شکار نہ ہو جائے۔ امام رسول خدا فرماتے ہیں بحار الانوار میں کہ جو شخص کسی کے ناشائستہ عمل کو ظاہر اور نشر کرے، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ گناہ کرنے والا کوئی اور ہے، میں اور آپ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس کے اس غلط کام کو، اس کے اس گناہ کو دوسروں سے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جن کے لیے خدا نے قرآن میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول خدا تو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے وہ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی کے ناشائستہ عمل کو، کسی کے برے کام کو لوگوں میں ظاہر کرے، وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے خود اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو، جو لکھ رہے ہیں ان کے لیے میں آہستہ بول دیتی ہوں، کہ جو شخص کسی مومن کو اس کے عیب کی وجہ سے، جو شخص کسی مومن کو اس کے عیب کی وجہ سے سرزنش کرے گا، وہ شخص تب تک نہیں مرے گا، وہ شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اسی عیب کا مرتکب نہ ہو جائے۔ یعنی فرض کیجیے کسی کی ہمیں کوئی عادت، کسی کی کوئی صفت پسند نہیں ہے، اور اب ہم اس پہ ہر وقت خود اس کو بھی بار بار ٹوکتے ہیں۔ ایک ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مثلا ہم چاہتے ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مثلا یہ کام یا یہ گناہ جو وہ کر رہے ہیں آخرت میں اس کے لیے اچھا نہیں، میں اور آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، ہم اس کو منع کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو مختلف طریقوں سے سمجھائیں، لیکن ایک وقت یہ ہے کہ ہماری نیت ہی یہ، بس کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی کو جب ہم پن پوائنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے محفل میں بھی اس کو مطلب بولنا شروع کر دیا، اس کی عزت کو ہم اس طرح سے مجروح کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں سب کے سامنے بیان کر کے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو کیا فرمایا رسول خدا نے کہ جو اس طرح سے کسی کے عیب پر اس کی سرزنش کرے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس کام کو انجام نہ دے۔ اور بعض اوقات انسان خود انجام نہیں دیتا لیکن اس کی اولادوں میں وہ بری صفت آ جاتی ہے، اس کی اولادوں میں سے، اور ہم بہت سے واقعات بہرحال آس پاس اطراف میں لوگوں کے یہاں دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کو مذاق اڑانا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دینا، وہ خود یا تو اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا آگے ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ کام کر کے ان کے نام کو بدنام کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بہت زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے عیب جوئی کے گناہ سے۔ اچھا، عیب جوئی انسان کرتا کیوں ہے؟ کیوں انسان جو ہے وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور پھر اسے بیان کرتا ہے؟ 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں، بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن 2 مین ریزنز۔ پہلا ہے جیلسی، حسد، کیونکہ جب انسان کسی سے جیلس ہوتا ہے، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، مثلا فرض کیجئے ایک انسان ہے، اس کے اندر بہت سی خوبیاں موجود ہیں، ہر جگہ اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس میں بہت کمالات موجود ہیں، لوگ اس کی بہت ہر جگہ تعریفیں کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب یہ تعریفیں جو اس کی ہو رہی ہیں، جو پورے خاندان میں مثلا اس کا نام روشن ہے، سب کچھ ہے، اب اندر ہی اندر مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، مثلا اس کی کیوں اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی کیوں مطلب ہر کوئی اسی کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جیلسی۔ جب انسان جیلس ہوتا ہے کسی سے، جب انسان کسی سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر اس انسان کے اندر 98% خوبیاں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ وہ 2% جو اس کے اندر غلطیاں وہ کرتا ہے یا وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، غلطی موجود ہے، وہ چاہتا ہے وہ 2% عیب ڈھونڈے اور اس 2% کو وہ لوگوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ جو اس کا ایک اچھا امیج بنا ہوا ہے، وہ جو اس کا ایک اچھا تصور لوگوں کی نظروں میں قائم ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو جیلسی، اور یہ جیلسی کہتے ہیں نا کہ جیلسی میں انسان کیا کرتا ہے کہ اگر کہیں فرض کیجیے کسی محفل میں بیٹھ کر کسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کسی انسان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو انسان کہتے ہیں نہیں یہ تو شخص ایسا ہے، میں نے تو اس کو فلاں جگہ پر ایسی حالت میں دیکھا تھا، یا تو میں اس کی کیا اصلیت پتا، میں اس کی اصلیت جانتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ وہ جو اندر کا حسد ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اور اخلاقی میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کیا کہتی ہوں کہ اخلاقی بیماریاں یا برائیاں ایسی چیزیں کہ جس کے ڈاکٹر بھی ہم خود ہیں،
ڈائگنوز بھی ہم نے کرنا ہے، علاج بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے ہمارے پاس الحمدللہ آیات قرآنی موجود ہے، روایات احادیث ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بتانے والے آپ کو بتا دیں گے، لیکن علاج مجھے اور آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ میں خود جانتی ہوں کہ میں اندر سے حسد کا شکار ہوں یا نہیں ہوں، میں خود جانتی ہوں کہ میں عیب جوئی لوگوں کی کرتی ہوں یا نہیں کرتی۔ اس سلسلے میں آپ میری مدد نہیں کر سکتی، مجھے اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ اور حسد کے جراثیم بہت برے جراثیم ہوتے ہیں، کہتے ہیں حسد بھی اس طرح سے کینسر کی طرح انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے، لہذا کہا کہ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ تو اگر حسد انسان کے اندر آ گیا، بظاہر انسان بڑا نیک ہے۔ اور اچھا، حسد ایک ایسی بیماری ہے، ظاہری بیماریاں جب انسان کو ہوتی ہیں تو ظاہر ہے انسان کیا ہوتا ہے، وہ بیماری نظر آ جاتی ہے، انسان مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ جو اخلاقی بیماری مطلب حسد ایسی بیماری ہے کہ سوائے خود انسان کو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا، صرف وہ جانتا ہے کہ میں جیلسی کا شکار ہوں، میں لوگوں سے جیلس ہوتا ہوں۔ اور جیلس ہونے کے لیے جو ہمیں بتایا گیا کہ سمٹمز اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہا کہ جیلس ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ کہ جب خدا کسی کو نعمت دے رہا ہوتا ہے، خدا نے اسے نعمت دی ہے لیکن انسان اندر ہی اندر کڑتا جلتا رہتا ہے کہ خدا نے اسے دے دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ہم شرک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں کیا نعوذ باللہ ہمیں خدا کی خدائی یا خدا کے دینے پر ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ خدا نے جسے مناسب سمجھے اسے وہ نعمت دے دی۔ اگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ اسے کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی خدائی پر سوال اٹھا رہے ہیں نا، کہ خدا مطلب میں زیادہ ڈیزرو کرتی تھی نعوذ باللہ اور خدا نے مجھے نہیں دی، فلاں کو دے دیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا یہ جو عیب جو ہے یعنی لوگوں کے عیب تلاش کرنا، اس کا ایک ریزن ہے جیلسی، اور دوسرا ہے انسان کے اندر احساس کمتری۔ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، مثلا اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں، اگر فرض کیجیے ظاہری طور پر انہیں بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں نہیں ملی ہوتی ہیں، مثلا فرض کیجیے پیسہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا جتنا دوسروں کے پاس ہے، یا فلاں رشتہ دار کے پاس زیادہ ہے، اب وہ پیسے کی کمی ہمارے اندر ہے، اب وہ جو پیسے والے رشتہ دار ہیں، اب ہم جہاں بیٹھیں گے ہم چاہیں گے ان کی کوئی نہ کوئی برائی بیان کریں، ان کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات لوگوں کو کریں۔ اسی طرح فرض کیجیے کہ میں اتنی دیندار نہیں ہوں اور فلاں میری دوست یا فلاں میرے رشتہ دار بہت دیندار گھرانہ ہے، بہت مذہبی گھرانہ ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اب ہم کہیں نہیں وہ ظاہری طور پہ تو بڑے مذہبی بنتے ہیں لیکن ان کے اندر تو یہ عیب موجود ہے، ہم بیٹھ کے اور ان کے عیب گنوانا شروع کر دیں۔ ہم کہیں فلانی بڑی ظاہری طور پہ نمازیں پڑھتی لیکن مجھے پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہے عیب جوئی، اور یہ عیب جوئی ہمیں کیا کرتی ہے، ہمارے بہت سے اچھے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ لہٰذا پہلا گناہ جو عیب جوئی کے حوالے سے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عیب جوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کہتے ہیں نا کہ انسان اس کو اپنے اندر سے اب ہم ختم کیسے کریں، یعنی یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ یہ عیب جوئی کی عادت اگر میرے اندر ہے میں اسے ختم کیسے کروں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں یہ عادت اپنے اندر ختم کریں تو کوشش کریں جب لوگوں کے درمیان بیٹھیں جس کی بہت زیادہ پہلے عیب جوئی کی ہے، بہت برائیاں بیان کی ہیں، اس کے اندر کچھ بھی ہو ایک اچھی صفت تو ہوگی، ایک اچھی کوالٹی تو ہوگی، اس اچھی کوالٹی کو لوگوں میں بتانا شروع کریں۔ جس طرح سے پہلے اس کی عزت ختم کرتے رہے عیب بیان کر کے، اس کی برائیاں بیان کر کے، اب بیٹھ کر اس کی ایک اچھی صفت کو لوگوں کے سامنے بتاؤ۔ اور انسان کے اندر یقین جانے ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے جب انسان دوسروں کی تعریف کرتا ہے۔ جب ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر ایک پریشانی، ہر انسان جانتا تو ہے نا کہ مثلا میں اس کی برائی کروں پتہ نہیں کتنا گناہ ملا ہوگا، لیکن جب کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بھی یہ چیز اچھی ہے اور وہ ظاہر ہے ہم گناہ کا شکار بھی نہیں ہو رہے، اور انشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ یہ عیب جوئی کی عادت ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ آخر میں اسے ختم کرنے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دوسروں کی عیب جوئی اور غیبت کو منع کرتے ہوئے ایک بات کی طرف اشارہ کیے، اس کو میں ایز اٹ از پڑھ دیتی ہوں کہ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، گناہ انجام دینے والے کے عیب کو بیان کرنے میں جلدی نہ کرنا، یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ انجام دیا ہے، کوئی برائی انجام دی ہے تو اسے بیان کرنے میں جلدی نہ کرنا، شاید اسے بخش دیا گیا ہو، شاید خدا نے بخش دیا، مجھے اور آپ کو کیا پتا۔ اسی سے ملتی جلتی وہ ہے کہ مالک اشتر سے مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے مالک، اگر رات کو کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو صبح اسے ان نگاہوں سے نہ دیکھنا کہ اس نے رات کو گناہ کیا تھا، شاید رات کو وہ توبہ کر کے سویا ہو، خدا نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اگر خدا اسے معاف کر چکا ہے تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھیں۔ لہذا فرمایا
کہ اپنے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہوشیار رہنا، یعنی دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ بڑے نہ بن جائے، شاید تجھے اس کے لیے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ پس اگر تم میں سے کسی دوسرے کے عیب کے بارے میں علم رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ میں پائے جانے والے عیب کے پیش نظر اس کو بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ مولا نے بہترین بات مجھے اور آپ کو بتا دی ہے، بہترین بات اگر ہم عمل کرنا چاہیں۔ امام کیا فرما رہے؟ امام فرماتے کہ اگر تم کسی دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھو نا تو اس عیب کو بیان نہ کرو، اس لیے کہ تم تو جانتے ہو کہ تمہارے اندر بھی کوئی عیب ہے، تو جس طرح آج تم اس کے عیب کو بیان کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کل کوئی تمہارے عیب کو بیان کرے، اور ظاہر ہے میں اور آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری عیب کسی کو پتہ چلے، میری اور آپ کی جو شارٹ کمنگز ہے، میری اور آپ کی جو خامیاں وہ کسی کو پتہ چلے، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ لہٰذا چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عیب کسی کو پتہ چلے، لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب بھی بیان نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں نا انسان جب دوسروں کے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، خدا اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور یقین جانے یہ چیز زندگی میں انسان کو نظر آتی ہے۔ اگر میری زبان اتنی دراز ہے کہ میں دوسروں کے عیبوں کو بیان کر رہی ہوں، دوسروں کی عزت کو تار تار کر رہی ہوں، تو کوئی دوسرا ایسا آ جائے گا جو میری عزت کو تار تار کر دے گا اور میرے عیبوں کو لوگوں میں بیان کرے گا۔ لہٰذا خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خدا انشاءاللہ ہمیں زبان کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور عیب جوئی جیسی جو صفت ہے انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو دنیا اور آخرت میں ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔